السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد خواتین کے نگران ہیں۔ ذی وقار حضرات، عورت کی 4 صورتیں بنتی ہیں: بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن، بحیثیت بیوی۔ تو پہلا رشتہ، اس میں تو ماتحتی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ماں اپنی اولاد کے ماتحت نہیں رہ سکتی۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ماؤں کو بہت عزت و وقار کے ساتھ، سب افتخار کے ساتھ رکھیں۔ اگر خدمت کرنے کا موقع مل جائے اور اگر اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے کہ ہم ان پہ خرچ کریں، یہ ہماری بہت بڑی سعادت ہے۔ بہرحال ہماری ماں بحیثیت بیوی ہمارے والد محترم کی ماتحتی ہوگی۔ باقی جو 3 رشتے ہیں ان میں ماتحتی ہی ہے۔ بہنوں کو اپنے بھائیوں کا، بیٹیوں کو باپ کا، بیویوں کو اپنے خاندوں کا ماتحت رہنا پڑتا ہے۔ اور جس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے کسی کے ماتحت قرار دیا ہے، اس ماتحتی کا بھی اپنا مزہ ہے، لطف ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت ہیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ اور ہم اپنے والدین کے ماتحت ہیں، یقین مانیں والدین کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، اس کا سرور ہی الگ ہے۔ یہ جو آزادی ہے، آزادی فکر ہے ابلیس کی ایجاد، تو یہ جو آزادی ہے سوچ کی، فکر کی، یہ انسان کے لیے تباہ کن ہے۔ تو یہ جو موجودہ زمانہ ہے، اس میں ہماری بہنوں میں، بیٹیوں میں، بیویوں میں ایک خاص قسم کی آزادی پیدا ہوئی ہے، اور وہ اس سوچ کو اپنے لیے تکلیف دہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں مردوں کے ماتحت ہی رہنا پڑتا ہے۔ کبھی باپ کی مانیں، کبھی بھائی کا لحاظ کریں، کبھی خامن جناب اس کی ماننا پڑتی ہے۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ جو مغرب زدہ معاشرہ ہے اور جو تہذیب ہمیں اغیار کی طرف سے ملی ہے، تو جن خواتین نے اس تہذیب کا خیال رکھا، اس میں یہ عنصر زیادہ پیدا ہوتا گیا۔ تعلیم کے میدان میں بھی خواتین آگے آئی ہیں، تو کوئی حرج نہیں، تعلیم شرعی حدود کو سامنے رکھ کر تعلیم حاصل کرنے میں مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن تعلیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کی جو نسوانیت ہے، اس کے اندر جو کمزوری اللہ نے رکھی ہے، نزاکت رکھی ہے، ماتحتی رکھی ہے، اس چیز میں فرق آ جائے، یہ نہیں۔ یہ مسئلہ بنا ہے کہ کئی خواتین نیم مرد ہو گئی ہیں، نہ وہ مکمل خاتون رہ گئی ہیں اور نہ وہ مرد والا شعبہ اختیار کرنے کی وجہ سے مکمل مرد بن سکی ہیں۔ مسائل تو بنے ہیں، لیکن اگر ہم ان مسائل میں اپنی شریعت سے رہنمائی لیں، ایک خاتون کا اللہ سے سوال ہو کہ یا اللہ میں زندگی کیسے گزاروں، ادھر باپ ہے، ادھر بھائی ہے، خامد ہے، ادھر بیٹا ہے، چلو بیٹا تو اس کے ماتحت ہی ہوگا، اور یہ بڑے مقدس رشتے ہیں۔ جو رشتے خواتین کو ملے ہیں بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن، بحیثیت بیوی، یہ مردوں کا مقدر نہیں بن سکے۔ اتنا پیار، اتنی رسپیکٹ اور اتنی عزت مردوں کو نہیں مل سکی جو بحیثیت رشتہ داری، قرابت داری خاتون کو ملی ہے۔ تو ایک ایشو بنا ہے جس پر ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے بیوی کا ایشو خاوند کے ساتھ، کہ جو اصل ماتحتی ہے، ایک مشورہ مشاورت ہوا، ٹھیک ہے خواتین بول بھی پڑتی ہیں، لیکن انہیں پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کا خیال رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کی ادائیگی میں ہمارے اس زمانے میں بڑا فرق آیا ہے۔ خاتون باقاعدہ بیوی، وہ اپنے وجود کی باقاعدہ اپنے آپ کو مالک تصور کرتی ہے کہ میری بھی اختیارات ہیں، میری بھی ایک رائے ہے، ٹھیک ہے وہ رائے خاوند کے سامنے رکھے، اور میں بھی خاوند ہوں تو بیویوں کی ترجیحات کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے، اگر نہیں رکھتے تو ہماری غلطی ہے۔ لیکن اوورآل جو بیوی ہے اسے شریعت کے ماتحت کر دیا گیا۔ اگر وہ اس چیز کو مان لے کہ یہاں سرتاج کا حکم آ گیا ہے، ٹھیک ہے انہوں نے میری نہیں مانی، تو مجھے اپنے دل و جان سے ان کی بات قبول کر لینی چاہیے۔
اس میں اللہ بھی راضی ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ مراد ان دو بڑی ہستیوں کی جب اطاعت ہو جائے گی تو ہر قسم کا معاملہ مطلب ہے کہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ جو خامنوں کی شکایات ہیں اور ان کا بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو کر بولنا ہے، اس میں اس چیز کا عنصر ہے کہ بیویوں کی ماتحتی ہے، اس میں کمی آئی ہے۔ میں صرف ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ ایک آدمی صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی بیٹی کی شکایت لے کر آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن یہ شادی نہیں کرتی۔ تو اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا اپنے باپ کی بات مانو، اب اطیعی آبا کے، اپنے والد کی اطاعت گزاری کرو، اس کی بات مانو۔ آگے سے بچی نے کہا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ خامند بیوی پر خامند کا حق کیا ہے، بیوی پر خامند کا حق کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں یہ آپ علیہ السلام کا میں فرمان کوٹ کر رہا ہوں اور صحیح ابن حبان، سنن نسائی کبریٰ وغیرہ میں، صحیح مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طبی طور پہ مائنڈ نہ کرنا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حق الزوج علی زوجتہ لو کانت قرحۃ، کہ بیوی پر خامند کا حق یہ ہے کہ اگر خامند کے جسم پہ کوئی پھوڑا پھنسی بن جائے، اس کے اندر پیپ ہو اور خاتون زبان کے ساتھ یا انگلی کی مدد سے اس پیپ کو چاٹ لے، ما عدت حق، وہ حق پھر بھی ادا نہیں کر سکتی، وہ پھر بھی حق ادا نہیں کر سکے گی۔ تو اس خاتون نے کہا کہ حضور اگر خامند کے ان حقوق کا یہ مسئلہ ہے، والذی بعثک بالحق لا تزوج ابدا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ یہ تو ٹینشن بن جائے گی، اگر مجھ سے کوئی حق تلفی ہو گئی، میں حق ادا نہ کر سکی تو میرا کیا بنے گا۔ بات یہ ہے کہ کوشش کے باوجود بیویاں امہات المومنین بھی تھیں، اصحابہ کرام کی بھی بیویاں تھیں، کوشش کے باوجود عورت سے پورا حق ادا ہونا۔ دیکھا ہمارا موضوع ہے نا، ایک موضوع ہے خواتین اور پھر ان میں سے بیوی۔ یہ مانا نہیں کہ مرد حضرات سارے حقوق ادا کر رہے ہیں، بات یہ کہ ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں، اس کے حق میں بھی اس کی ذمہ داری بھی، ذمہ داری ہم نے ادا کرنی ہے، آگے سے ریسپانس ملے یعنی ہم نے ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بیوی بھی خامند کا حق ادا نہیں کر سکتی جو مرضی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ طبیعت نیچر آدمی پر غالب آ جاتی ہے، لیکن کوشش کرنی ہے۔ آپ اپنی رائے دیں، اس وجہ سے بیویوں کی شکایات کا بھی بڑا ازالہ ہوگا اور خامند کی شکایات تو بالکل ختم ہو جائیں گی۔ خدمت کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خدمت کرنے کا موقع دیا ہے، اور اپنے باپ کی کمی، اپنے بھائی کی کمی، جن رشتہ داروں کو آپ چھوڑ کر رہے ہیں ان سب کی کمی ایک خامند کے وجود سے پوری کریں۔ ہر قسم کی چیز، ہر قسم کی محبت، الفت، اطاعت، فرمانبرداری اسی ایک کے ساتھ مطلب ریلیٹڈ کر کے اس کے بعد آپ بہت اچھے انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس طرح سے مرد حضرات کو بھی پریشانی کم ہوگی، یعنی بڑا مرد حضرات کی زندگی کا سارا انحصار ان کی بیویوں پر ہے۔ کہتے ہیں نا ہر مطلب ہے کہ ترقی یافتہ مرد کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، تو بڑا کمال ہے آپ کا۔ لیکن اس معاملے میں یہ جو موجودہ زمانے کی تہذیب کی وجہ سے ہماری بچیوں کے مزاج میں کوئی تبدیلی آئی ہے، اس تبدیلی کو ختم کریں۔ آپ رائے دیں، آپ مشورہ دیں، لیکن فائنل اور حتمی فیصلہ وہ آپ کے خامند کا ہوگا۔ انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے یہ ٹھیک ہے، آپ کی بات اللہ اور اس کے رسول کے لیے قبول ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دونوں فریق، ایک فریق جب سرنڈر کرے گا نا تو مسائل از خود حل ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ شکایات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی خوشگوار زندگی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔